بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ فجر آیت نمبر 2 میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ غرض رمضان کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہیں، جن میں سے چند احادیث عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد۔ عرفہ کے دن کا روزہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ اس وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ حج کے مہینے میں 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے اور اس کی بہت ہی برکات ہیں، اور ان ایام میں سب سے زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی ہے۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث سنا کرتا تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانی اور اللہ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہے تو اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے گئے 1000 اونٹ دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9واں روزہ ہوگا تو اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹوں کی قربانی اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے برابر اجر کا ثواب ہوگا۔ اختلاف مطالعے کے سبب مختلف ملکوں میں عرفہ کا دن الگ الگ دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ یوم عید الفطر، یوم عید الاضحیٰ، شب قدر اور یوم عاشوراء کے مثل ہر جگہ کے اعتبار سے جو دن عرفہ کا قرار پائے گا، اس جگہ اسی دن میں عرفہ کے روزے رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت کے لیے رہا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، مفہوم ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم اور عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اسی وقت سے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں
اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اس قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جان، مال اور وقت ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔